کتابوں کو انسانوں کا دوست کہا جاتا ہے جو نہ صرف فرد کی ذہنی تربیت کرنے کے ساتھ ماحول کا ادراک دیتی ہیں بلکہ خود کو دریافت کرنے کے علاوہ دنیا سے بھی متعارف کراتی ہیں۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام میں خامیوں کے باعث نوجوانوں میں مطالعے کے شوق کی حوصلہ شکنی سے معاشرے میں مکالمے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شخصیت میں ٹھہراؤ کا نہ ہونا اور عدم برداشت پاکستانی معاشرے کی شناخت بنتی جا رہی ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بڑے پبلک کتب خانوں میں بیشتر نوجوان اپنا نصابی ہوم ورک مکمل کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں اور ادبی کتابوں کو پڑھنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان کے گھمبیر مسائل کا جب بھی ذکر ہو تو انتہا پسندی، دہشت گردی، معاشی بحران، سماجی انتشار جیسے مسائل زیر بحث آتے ہیں، لیکن دانشوروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ علمی اور فکری مفلسی ہے۔ دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جو یونیورسٹیز کے کیمپسز ہوتے ہیں نا، وہاں سے نئی تحریکیں اٹھتی ہیں، وہاں نئے خیالات جنم لیتے ہیں، وہاں جو بحثیں ہوتی ہیں، وہاں جس طرح کی تعلیم ہوتی ہے، تو تب نوجوان جو ہیں وہ معاشرے میں ایک تخلیقی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، مجھے تو یہاں کی جو یونیورسٹیاں ہیں، کیمپسز ہیں، وہ بھی کبھی تو ہائی اسکول سے بھی نیچے درجے کی لگتی ہیں، کیونکہ وہاں آپ جائیں تو لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہاں لوگ اخبار نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہاں علمی بحثیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں برداشت کا اور ایک جو ہوتا ہے نا کہ جو سماجی سرگرمیاں ہیں، تھیٹر ہے، جیسے میوزک ہے، لکھنے ادب سے دلچسپی ہے، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ عموماً کتابیں نہ پڑھنے کے لیے انٹرنیٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں انٹرنیٹ کے استعمال کے باوجود کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں آج بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے، جس نے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس زمانے میں ایک تو زبان نے بہت غازی صلاح الدین کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے اور ذہنوں میں وسعت پیدا کرنے کے لیے تعلیمی نظام کی خامیوں کو دور کرنے کے ساتھ کتابوں کی اشاعت اور پبلک کتب خانوں کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ پڑھنے کو، سوچنے کو، مکالمہ کرنے کو، اختلاف رائے کرنے کو، بات کرنے کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے ملک میں مذہب کی وجہ سے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پہ لوگ گفتگو نہیں کر سکتے کھل کے، تو جو پابندیاں ہیں ذہنوں پر، ان کو دور ہونا چاہیے۔ حسنین عباس اکاؤنٹنسی کے طالب علم ہیں اور ہفتے میں کئی مرتبہ ڈیفنس سینٹرل لائبریری آتے ہیں۔ زندگی میں ہر طرح کی ڈیسیجنز لینے سے پہلے ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کچھ بھی زندگی میں کرنے کے لیے، کہ میں اگر یہ کروں گا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں۔ تو وہ ہمیں تبھی پتہ چلتا ہے جب ہم کسی چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں، یا تو ایکسپیرینس ہو، اور جب تک ہمیں ایکسپیرینس ملے تب تک زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، باقی لوگوں کی اپنے ایکسپیرینسز پڑھیں، بایوگرافیز پڑھیں، آپ نے اپنی انسپریشن کو ہی بنائی، جب تک آپ وہ کتابیں نہ پڑھیں گے تو آپ کو انسپریشن میرے خیال سے تو اور کہیں سے نہیں مل سکتی ہے۔ ماہرین کے بقول نوجوانوں کی اکثریت کا اردو ادب سے دوری اور انگریزی ادب کے مطالعے کا بڑھتا ہوا رجحان بھی ایک توجہ طلب مسئلہ ہے۔ تو ہم بڑی حد تک ایک بے زبان قوم بنتے جا رہے ہیں، نہ ہمیں انگریزی پوری طرح آتی ہے، نہ ہمیں اردو پوری طرح آتی ہے، اور یہ نوجوانوں کو دیکھ کے لگتا ہے۔ وہ ایک اور بات، کتابیں نہ پڑھنے کا جو ہے، وہ بات ہی نہیں کر سکتے ٹھیک سے، کس زبان میں اور کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں، کوئی بات کہیں۔ ان کو دیکھیں تو وہ پاپ سانگز میں اور جو ایس ایم ایس بھیجتے ہیں اس کی بھی کتابیں ملتی ہیں کہ رومن میں شعر کیسے لکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ جائیے، بہت سی بازاروں میں، صدر میں بکتی ہیں۔ تو وہ زبان سے ان کا رشتہ جو ہے وہ بہت ہی موہوم سا ہے۔ سوچتے کیسے ہیں؟ خیالات کی کیا اہمیت ہے؟ اپنے جذبات اور ارد گرد موجود حالات کو کیسے سمجھا جائے؟ تصورات کا ایک جہاں کیسے آباد ہو اور امکانات کی دنیا کتنی وسیع ہے؟ دانشوروں کا ماننا ہے کہ یہ سب کتابوں کے مطالعے سے آتا ہے اور اسی سے ہی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر والدین اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ابتدا ہی سے بچوں کو مطالعے کی طرف راغب کریں تو اس صحت مند تعلیمی سرگرمی سے نئی نسل میں برداشت اور رواداری کے رویے بھی فروغ پائیں گے۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔